لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ترجمہ کہاں سے نکالتے ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو مریض کو شفا دے دیتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو زمین سے پودے اگا دیتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو بارش برسا دیتا ہے۔ لیکن بارش برسانے والے کو الہ کہیں گے، مشکل کشائی کرنے والے کو الہ کہیں گے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، اب ہماری انفارمیشن یا ہم جس علم کے اندر رہتے ہیں، ہم جس علم کے کنویں میں رہتے ہیں، یا ہماری بیبیوں نے جو ہمیں سمجھایا ہے، ہماری اماؤں نے جو ہمیں سمجھایا ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ یہ لگا رہے ہیں کہ بھائی بس اس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ اب پتہ نہیں یہ ترجمہ کہاں سے نکالتے ہیں، کیونکہ کسی بھی عالم دین نے، صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعی نے الہ کا ترجمہ یہ نہیں کیا، الہ کی ڈیفینیشن یہ بیان نہیں کی کہ الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل کشا ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو مریض کو شفا دے دیتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو زمین سے پودے اگا دیتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو بارش برسا دیتا ہے۔ الہ کے اندر یہ طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن بارش برسانے والے کو الہ کہیں گے، مشکل کشائی کرنے والے کو الہ کہیں گے۔ کمال کی بات ہو گئی۔ الہ کا معنی یہ ہے کہ معبود، جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات۔